اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مکہ والے اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں ٹھہرتے۔ ابن کثیر حصہ 1 پیج 247، ابن سعد حصہ 3 پیج 162۔ حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اصابہ حصہ 2 پیج نمبر 349۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے، بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد بن جہش کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے ہجرت کا پکا ارادہ کر لیا تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے حضرت عبداللہ بن جہش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے جائیں، لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ہجرت سے ان کے سسر ابو سفیان بن حرب کا بڑا غصہ آیا اور ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور حویتب بن عبد العزیٰ اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ شعر پڑھا کہ ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو محمد عبد بن جہش کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے محبت ظاہر کرنے کے لیے یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ مکہ کی گھاٹی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر ہی چل پھر لیتا ہوں۔ بیماری کی شکل میں میری عیادت کرنے والے بہت ہیں، اس میں میری بڑائی کے بہت سے کھوٹے گڑے ہوئے ہیں۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 64۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔